بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ المومن کی یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت میں فرعون کے دربار میں موجود ایک مرد مومن کا تذکرہ ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور پھر وہ اپنے بلائے دربار میں کچھ لوگوں نے تائید کی، لیکن ایک رجل مومن اور ایک مرد مومن تھا جس نے اس مقدس تقریر کی جو اتنا اخلاص پر مبنی تھا، جو اتنا بلیغ انداز تھا کہ اس پوری تقریر کو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں نقل فرمایا ہے۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن آدمی نے، من آل فرعون، فرعون کے خاندان والوں میں سے یا فرعون کے تابعداروں میں سے۔ آل کا لفظ جو ہے یہ خاندان والوں کو بھی کہتے ہیں اور متبعین کو بھی کہتے ہیں۔ آل فرعون فرعون کے تابعداروں میں شمار ہوتا تھا، یا آل فرعون فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ظاہر یہ ہے کہ متبعین فرعون میں سے تو نہیں تھا، لیکن فرعونیوں میں انہی کی نسل میں کوئی قبطی تھا۔ امام سدی سے مروی ہے کہ یہ فرعون کا چچا زاد تھا، اور امام ابن جریر نے اس قول کو ترجیح بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام نقل نہیں کیا، نام اس کا کیا تھا اس میں روایات تفاصیل کی تاریخی باتیں ہیں۔ اس کا نام سمعان تھا یا حبیب تھا یا حزبیل تھا، اور بھی بہت سارے الفاظ، لیکن اس کو رجل ضرور کہا ہے کہ اس میں ایک مردانگی تھی، وہ بہادر تھا اور شجاع تھا اور مومن تھا، اس میں ایمان کی صفت تھی، صفت رجولیت اور صفت ایمان، دو صفات اس میں جمع تھے۔ تو اس رجل مومن نے کہا یکتم ایمانہ، اور وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ اب تک انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ایک مومن ہوں، لیکن یہ تقریر جو انہوں نے شروع کی، اس تقریر کے انداز سے اور اس کے خاص کر اختتام سے اور شد و مد بیان سے ان کے نظریات کا اظہار تو ہوتا ہے۔ معاملات رفتہ رفتہ کھل گئے، مگر شروع سے وہ یکتم ایمان ہو، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ حق تو وہ بیان کر رہا ہے، لیکن جب کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، کسی داعی دین کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، حق کے لیے مصلحت کا تقاضا کہ اس وقت میں خود کو ظاہر نہ کروں، اپنی حالت ظاہر نہ کروں،
تو یہ وقتی طور پر اپنی حالت کو چھپائے رکھنا یہ حق کا چھپانا نہیں ہے، بلکہ یہ حق کے لیے، اسلام کے لیے ہی، اسلام کی مصلحت کی خاطر اسلام کو چھپانا ہے، جو کتمان حال ہے اور جو حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ دعوت میں حکمت ہے، دعوت چھپانا نہیں ہے۔ تو اب تک حالات یہ تھے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنی دعوت کا کام تو کر ہی رہا تھا، لیکن جب اس کو اندازہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش ہوئی اور قتل کی باتیں کی جا رہی ہے، تو اب وہ ایمان جس جوش و حرکت میں آیا تو وہ ایمانی کیفیت نے ایمانی باتیں بیان کرنی ایسی شروع کر دی کہ خود ہی اس کے ایمانی کیفیات کا اظہار ہونے لگا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، اور کہا ایک مومن آدمی نے فرعون کے خاندان والوں میں سے جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرو گے ایک ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بھئی کیوں قتل کرو ان کو؟ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ تو تم بھی کہہ رہے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ بات ہی ایسی جامع کر دی کہ سوالیہ انداز، کیا تم ایک آدمی کو قتل کر رہے ہو؟ قصور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، اور حال یہ ہے کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ زمین و آسمان کے خالق کے بارے میں ایک شخص نے آ کر یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور حال یہ ہے، واو حالیہ، اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس لے کر آیا ہے واضح دلائل کو تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ ربی اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو قتل کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے نقطہ نظر کے لیے بہت ساری دلیلیں پیش کر رہا ہے، معجزات پیش کر رہا ہے۔ اس کی زندگی، اس کے اخلاق، اس کا کردار، وہ بھی ایک بینہ ہے، اور اس کے معجزات بھی ہیں، وہ دلائل پیش کر رہا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ دو صورتوں میں سے ایک ہی ہوگی نا، یا وہ جھوٹا ہوگا یا وہ سچا ہوگا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ کا وبال اس پر ہی ہے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر تم اسے قتل کر کے تو بہت بڑی غلطی کرو گے۔ بس اس کو اپنے حال میں چھوڑ دو۔ اس کا انداز بیان یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا میری رائے یہ ہے، تم اسے قتل کیوں کرو؟ وہ ربی اللہ کہتا ہے، کہنے دے اسے، یا کم از کم اس پر پابندی لگا دے کہ وہ ربی اللہ نہ کہے، تم پھر قتل کیوں کر رہے ہو؟ ربی اللہ کہنا، یہ تو اللہ تو تمہارا بھی رب ہے، وہ تو ہم سب مانتے ہیں رب ہے، تو وہ منکر نہیں تھے، اور وہ شخص دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ تو بلاغت کے انداز میں اپنے آپ کو چھپا کر، تقسیم کے انداز میں، منطقی انداز میں وہ شخص یہ کہہ رہا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ ہے جھوٹا تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے،
تو قتل کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر ہے وہ سچا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پھر تو تمہیں پہنچ کر رہے گا بعض وہ عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، پھر تو عذاب آئے گا۔ تو قتل کرنا تو اس وقت الٹا مضر ہوگا۔ اگر وہ سچا ہے تو قتل میں نقصان ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کا وبال اسی پر ہے، وہ جھوٹ کا وبال اسی پر ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے نا، جھوٹ تو خود ہی ختم ہو جائے گا، پھر قتل کرنا فضول ہے۔ یعنی 3 جملوں میں ایسی جامع بات کر دی کہ قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ ربی اللہ کہہ رہا ہے، وہ رب تو ہم کہیں گے کہ رب تو اللہ ہے، تمہارا بھی ہے، اور پھر وہ دلیلیں لے کر آ رہے ہیں، تو دلیل کے جواب میں قتل کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ اتنے سارے دلائل کے باوجود قتل کر دیا، تمہارے پاس ان کی باتوں کا دلائل کا جواب ہی نہیں ہے، تو اور نقصان ہوگا۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ تو خود ہی ختم ہو جائے گا، اس کا وبال اس پر ہی ہوگا، تو بھی قتل فضول ہے۔ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو عذاب تو پھر آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر تو قتل کرنا الٹا مضر ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور جو کذاب ہے۔ یہ جملہ یہ بھی اس رجل مومن کی یا تو تقریر کا حصہ ہے کہ اس نے کہا دیکھو جو زیادتی کرے گا، جو جھوٹ بولے گا، وہ اپنے مقصد کو تو ویسے بھی نہیں پا سکتا، لا یہدی، وہ مقصد کو نہیں پا سکتا۔ اب اگر وہ مسرف ہے اور وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اور دعوے رسالت میں وہ جھوٹا ہے، تو پھر وہ اپنے مقصد کو تو پائے گا ہی نہیں، تو چھوڑ دو، فعلیہ کذب۔ اور یہ اگر مستقل جملہ ہے درمیان میں جملہ معترضہ اللہ کی طرف سے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی جاندار نصیحت کے باوجود جو مشرک ہوتا ہے، جو اسراف کرتا ہے، جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جو کذاب ہوتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ہوتی، اس کو رہنمائی نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ رجل مومن اپنے جملے کو بھی اس نے ایسے جامع رکھا تھا کہ خیال یہ کیا گیا کہ مراد ان کی موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن ان کی مراد خود فرعون تھا۔ وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ فرعون کو ہدایت ہوگی نہیں، وہ مسرف ہے، مشرک ہے، کذاب ہے، وہ دعوے ربوبیت میں جھوٹا ہے، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مشرک ہے۔ لیکن تأثر یہ جا رہا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے اور وہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہا ہے اور وہ اپنی ایک جھوٹا دعویٰ لے کر آیا ہے، تو وہ کامیاب ویسے بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ یہ این یکو میں اس رجل مومن کو کوئی شک نہیں تھا، وہ اپنے ایمان کو تو چھپا رہا تھا، مومن تو اس کا ایمان مضبوط تھا، لیکن ہدایت اور رہنمائی کے لیے تدریجاً اپنی حالت چھپا کر بطور توریہ کے اس نے کلام پیش اس طرح کیا
کہ چلو یار تو جھوٹا ہے تو چھوڑ دو، سچا ہے تو پھر تو بڑا خطرناک ہے تو قتل نہیں کرو، یہ بات غلط ہے۔ اس نے اپنی رائے پیش کی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اور امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ ابن ابی معیط وہ آئے اور انہوں نے گردن میں چادر کو بل دیا اور کھینچا، گلا گھونٹنے کی کوشش کی، تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ رجل مومن والی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک رجل مومن تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر کا رتبہ اور بھی بلند ہے کہ یہ رجل مومن تو یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، حضرت ابو بکر ظاہر کر رہا تھا۔ تو یہ انداز بلاغت ہے۔ یہ رجل مومن اسرائیلی نہیں تھا، ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے، اگر یہ اسرائیلی ہوتا تو اس کو سزا دینے میں بڑی جلدی کی جاتی کہ ان کی حمایت کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ قبطی تھا، من آل فرعون تھا، تو اس کی بات سنی گئی اور اس پر اتنا بڑا ایکشن نہیں لیا گیا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، مسرف اور کذاب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ میں اپنی زندگی کے حالات میں نے یہ تجربہ کیا ہے اور یہ میرا مجرب عمل ہے کہ جب بھی کسی شریر نے میرے ساتھ شرارت کا ارادہ کیا اور میں نے اس سے کوئی تعرض ہی نہیں کیا، اس کو اللہ پر چھوڑ دیا، تو میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ اللہ نے خود ہی ایسے لوگوں کو مقرر کیا ہے جنہیں میں نہیں جانتا تھا، لیکن خود ہی اللہ نے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا جنہوں نے اس شر کو دفع کرنے میں اپنی پوری کوشش کی۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر میں تعرض نہ کروں اور شریر میرے ساتھ شر کا ارادہ کرے اور میں اللہ پر چھوڑ دوں تو خود اللہ ہی کچھ لوگوں کو میری حمایت میں ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اس شر کو دفع کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ ایک والا واقعہ بھی جو ہے حضرت ابو بکر کا، جو کوئی شخص آ کر ان کو برا بلا کہہ رہا تھا اور حضرت ابو بکر خاموش تھے اور حضور مسکرا رہے تھے، بہت دیر تک سنتے رہے حضرت ابو بکر، پھر جب ایک دفعہ جواب دے دیا تو رسول اللہ کا چہرہ ذرا تھا، پھر بعد میں پوچھا انہوں نے جو کہا آپ پہلے مسکرا رہے تھے، تو رسول اللہ نے بتایا کہ باقاعدہ کہ وہ فرشتے آپ کی طرف سے جواب دے رہے تھے اور جب آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو پھر وہ فرشتوں کی طرف سے جواب ختم ہوا۔ جی بالکل صحیح حدیث۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اس آیت میں اس رجل مومن نے شکر نعمت کی ترغیب بھی دی اور عذاب سے ڈرایا بھی۔ کہنے لگے میری قوم یا قومی، اس سے کیا معلوم ہو رہا کہ وہ ان کی قوم کا آدمی تھا،
اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تو تمہارے لیے بادشاہی ہے، آج تو تمہاری حکومت ہے اور تمہاری سلطنت ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں آج تم غالب ہو، تم حاکم ہو، لیکن فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کون ہماری مدد کرے گا اور ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے، اگر وہ عذاب آیا اور اگر یہ شخص سچا ہوا تو۔ خطرے کا اگر احتمال ہے تو پہلے اس سے بچو، تو اگر یہ سچا ہے اور عذاب آ گیا کون بچائے گا؟ تو تمہاری آج حکومت ہے، تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، تم اس نعمت کا شکر ادا کرو، اپنے اس غلبے پر ناز کر کے متکبر مت بنو۔ قال فرعون، فرعون نے یہ بات سنی لیکن اس سنی کو انسنی کر دیا، کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں نہیں رائے دیتا مگر وہ جو میں سمجھتا ہوں، بس میں اپنی رائے نہیں چھوڑ سکتا، میں نے بس جو رائے دی میری رائے تو بس وہی ہے، اور ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں نہیں بتاتا، نہیں دکھاتا، رائے نہیں دیتا مگر وہ جو میں خود رائے رکھتا ہوں، اور یہ جو اپنے لیے رائے رکھتا ہوں وہی رائے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں رہنمائی نہیں کرتا مگر سیدھے اور مصلحت کے راستے کی، میں تمہیں صحیح رائے دے رہا ہوں کہ ان کو قتل کر دیں۔ حالانکہ فرعون خود بھی کہہ چکا ہے، فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اے فرعون تم جانتے ہو کہ یہ سب آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل کیا ہے، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ اور وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا لیکن دل میں اس کو یقین تھا کہ یہ دعوت برحق ہے۔ پھر بھی فرعون کہتا ہے میں تمہیں جو رائے دے رہا ہوں نا وہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں وہی بتا رہا ہوں، یہ اس کو صحیح تو سمجھ ہی نہیں رہا تھا، یہ فرعون یہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ جس کو صحیح سمجھ رہا تھا وہ نہیں بتا رہا تھا کہ میں بھی دل میں اس کو صحیح اور حق سمجھ رہا ہوں۔ تو وقت کذب فرعون، فرعون نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ اس لیے صورت طٰہٰ میں ہے کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، ان کی رہنمائی نہیں کی اور وہ ان کو ہدایت نہیں ہوئی۔ اور صورت ہود میں ہے کہ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، قوم کے لوگ فرعون کے پیچھے پڑ گئے، فرعون کی اتباع کرنے لگے، اور فرعون کی بات درست نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے جس کے پاس حکومت ہوتی ہے تو سب اس کے زندہ باد کرتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگوں کا مزاج یہ ہے، فطرت یہ ہے، جن کو قوت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے تو بس ان کی چمچگیری کرتے ہیں، پھر وہ سب صاف بھی ہوتے ہیں، دھل بھی جاتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کی موافقت نہیں کرتے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم
مثل یوم الاحزاب، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، دوسری امتوں کی طرح کہ روز بد سے، مثل یوم الاحزاب، پہلے بہت ساری امتیں گزری ہیں، ان پر جو عذاب آیا تھا ان کے عذاب کی طرح کے عذاب سے میں تم پر ڈرتا ہوں۔ اب تک جو بات رجل مومن نے کی اس میں نرمی نصیحت کا پہلو تھا۔ جب پتہ چلا کہ فرعون نے کہا بس میری تو یہی رائے ہے، تو رجل مومن نے اب تھوڑی اپنی بات میں سختی دکھائی کہ ٹھیک ہے بس جب تم کرو تو کرو، لیکن مجھے تو بڑا اندیشہ ہے کہ تم پر کہیں وہ عذاب نہ آ جائے جو پچھلی اقوام پر عذاب آئی تھی، وہ طرح طرح کے عذاب تھے۔ احزاب کے دن سے ڈرتا ہوں، احزاب کے دن کی طرح سے ڈرتا ہوں۔ تمام احزاب کا دن تو کوئی ایک نہیں تھا، وہ تو ایام تھے، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے وہ سارے ایام بمنزلہ مفرد کے ہیں، تو لفظ یوم مفرد ہے۔ دوسری امتوں کی طرح کے عذاب کا تم پر اندیشہ ہے، مثل داب قوم نوح، یہ مثالیں اور نمونے پیش کیے۔ قوم نوح کے حال کی طرح کا عذاب کہ جیسا حال ان کا ہوا، اور عاد کا اور سمود کا، یہ عاد جو ہے یہ قوم نوح پر عاطف ہے۔ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان کے بعد اور بھی اقوام آئیں جیسے قوم لوط۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، نہیں اللہ ارادہ کرتا ہے ظلم کا، اللہ ذرا سے ظلم کا بھی ارادہ نہیں کرتا بندوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ان اقوام پر عذاب آئے یہ ایسے نہیں آئے، ان کے کرتوت تھے۔ اب جب تم بھی وہی حرکتیں کرو گے اور خود ہی عذاب کو پکارو گے تو پھر اپنے کیفر کردار تک تو پہنچ کر رہو گے۔ تو اللہ نے ظلم کا ارادہ نہیں کیا بندوں پر۔ اس جملے میں اشارہ ہے کہ تمہاری جو سزا ہوگی وہ تمہارے اپنے ہاتھ کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب اقوام کو سزا دیتا ہے تو اللہ کو کسی قوم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اللہ عادل ہے، اپنے عدل و حکمت کے مطابق تو سزا دے گا۔ مشرکین اپنے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ وہ پکڑتے ہیں تو بڑے خونخوار ہوتے ہیں، پھر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو اس جملے میں ان مشرکین کے باطل معبودان باطلہ کے بارے میں جو نظریہ ہے اس کی بھی تردید ہے، جیسے کہ تفسیر ماجدی میں ہے کہ ان کے دیوی اور دیوتاؤں پر تعریض ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ بڑا عادل ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم بے شک میں تم پہ ڈرتا ہوں یوم التناد، چیخ و پکار کے دن سے۔ صرف دنیا کے عذاب کے حوالے سے نہیں ڈرتا، بلکہ آخرت میں بھی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں پھر تناد ہے، ندائیں ہیں، آوازیں ہوگی، چیخ و پکار ہوگی، فریاد و فغاں ہے۔ تو یہ تخویف دنیاوی یعنی آخرت دنیا کے عذاب سے ڈرانے کے بعد
آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ اب مضمون کے اندر دھمکی اور ڈرانے والا انداز زیادہ ہے۔ جب مخالفین نہیں مانتے اور معاملات نرمی سے نہیں حل ہوتے تو پھر ڈراوے کا انداز ہوتا ہے۔ انی اخاف علیکم یوم التناد، تناد کا لفظ ندا سے ہے، باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کو پکارنا۔ یہ پکارنا قیامت کے دن کیا ہے؟ پکارنا ایک تو یہ ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین پھٹ جائے گی تو لوگ ڈر جائیں گے، تو لوگ ڈریں گے اور چیخیں گے اور بھاگیں گے۔ یہ جو لوگوں کا اس وقت چیخنا پکارنا اور بھاگنا ہے، یہ فریاد و فغاں، یہ یوم التناد ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ہے یوم یناد الناس بعضهم بعضا من فزع نفخۃ الفزع، جس دن کے اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے اور لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے اور چیخیں گے، یہ وہ چیخ و پکار کا دن ہے، یوم التناد۔ اسی طرح جب فرشتے پکاریں گے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انس کی جماعت، آج اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، زمین آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ یہ فرشتوں کی آواز ہوگی، یہ ان کا اعلان ہوگا، تو یوم التناد ہے۔ ایسے ہی جب وزن اعمال ہوگا تو جس کا عمل اچھا ہوگا اور میزان بھاری ہوا اور وہ کامیاب ہو گیا تو بے ساختہ وہ پکارے گا الا قد سعد فلان فلان ابن فلان، آج تو فلاں ابن فلان نیک بخت ہو گیا۔ اور اگر وہ عمل نامہ ہلکا ہو تو کہے گا کہ الا قد شقی فلان ابن فلان، آج تو فلاں ابن فلان بدبخت ہوا۔ یہ اس وقت جو وہ زور سے اعلان کرے گا وہ یا فرشتے، تو یہ یوم التناد ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں یہ مذکور ہے کہ فنادى اصحاب الجنہ، اصحاب جنت پکاریں گے، کیا پکاریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو ہم نے پورا پا لیا۔ اے جہنمیوں، کیا تم نے بھی وہ وعدہ پورا پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ سورۃ الاعراف آیت 44۔ اور ونادى اصحاب النار، جہنمی پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمیں تھوڑا پانی دے دو، تھوڑا رزق دے دو۔ تو جنتی کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے اس کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اور ونادى اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف بھی پکاریں گے۔ یہ سب ندا ہے یوم التناد۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو پکارا جائے گا ان کے باپ کے نام سے، لوگوں کو نام نام سے پکارا جائے گا قیامت میں، احادیث میں جیسے ہے، قرآن میں بھی ہے، یہ بھی پکار ہے۔ امام ابن کثیر نے یہ کئی طرح کے اقوال نقل کر کے لکھا ہے، واختار البغوی وغیرہ انہ سمی بذلک لمجموع ذلک وهو قول حسن جید واللہ اعلم۔
امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ دوسروں نے یہ سارے اقوال نقل کیے اور فرمایا کہ یہ سب ہی مراد ہے، اور سبھی مراد ہے یوم التناد سے۔ یہ بہترین اور اچھا قول ہے، لفظ عام ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے یوم التناد لأن الکافر ینادی فیہ بالویل والصبور والحسرہ، اس لیے کہ اس دن کافر واویلا کرے گا، ہائے میں مر جاؤں، یا لیتنی کنت ترابا، اور واویلا کرے گا، یہ فریاد اور واویلا یوم التناد ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ قیامت کے دنوں میں، قیامت کے دن کے ناموں میں یہ ایک نام ہے جو کہ ندا، آواز، فریاد کا دن ہوگا، اور وہ سب کی طرف سے ہے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن کہ تم پھرو گے پیٹھ پھیر کر، جس دن کہ تم منہ موڑو گے، مدبرین پیٹھ پھیر کر، بھاگ کر، مدبرین ذاہبین ہاربین۔ تو موقف حساب سے، حساب کے میدان سے جہنم کی طرف پیٹھ پھیریں گے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ بڑی مؤثر تقریر ہے، لیکن جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ یہ رجل مومن کی تقریر ہی جاری ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ کچھ چند جملے بیچ میں رجل مومن کی تقریر کے درمیان میں بطور تنبیہ کے اللہ کی طرف سے ہو۔ ایمان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت چھپایا ہوتا ہے، کیونکہ باقی تقریر میں تو ایمان ظاہر ہو رہا ہے۔ جی، ہم نے شروع میں یہ بیان کر دیا کہ وہ تقریر سے اب رفتہ رفتہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن وہ اب تک یہ شروع میں ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن جب قتل کی بات ہوئی تو اب اظہار ہو ہی گیا، خاص کر جب اس فرعون نے اپنا ارادہ پھر ظاہر کیا کہ ما اریکم الا ما ارا، تو پھر تو اور دمکی کا انداز آ گیا۔ لیکن صراحتاً اب بھی بتایا نہیں ہے، تقریر سے اگرچہ پتہ چل رہا ہے لیکن صراحتاً اب بھی نہیں بتایا۔ یہ بھی بلاغت کا انداز ہے، گویا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو میں اتنی بات کر رہا ہوں یہ اصل میں خوف ہے سزا کا۔ اور یہاں ہے ان جاءنا فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر یہ سچا ہے، ان یک صادقا ان جاءنا، یہ جو میری پوری تقریر ہے نا اس میں میں نے یہ تو کہا ہے نا ساتھ میں کہ فرض کرے اگر سچا ہے تو پھر کون بچائے گا، تو ساری تقریر میں ان جاءنا اور ان یک صادقا کی یہ قید لگا دی شروع میں، اور پھر پوری تقریر کر دی۔ تو اگر کوئی پکڑ لے کے یار تم تو ان کے ساتھ ہو، میں کہہ رہا ہوں ان جاءنا، اگر وہ سچا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان بات کرتے ہوئے بات ایسے جامع کرے اور ایسی شرائط رکھ دیں کہ کہیں اس میں پکڑا نہ جائے۔ یہ رجل مومن کی بلیغ تقریر اسی لیے تو ہے۔ میں تو تمہارے لیے بول رہا ہوں کہ اگر سزا آ گئی تو ہم سب پھر پکڑے جائیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ
فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ. یہ انشاءاللہ پھر آئندہ نہیں